نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا لیسن ہے سورہ بقرہ کا۔ تو سورہ بقرہ مدنی سورہ ہے اور اس میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ الف لام میم، اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے۔ تو اس کتاب اس صورت میں آگے چل کر گائے کا واقعہ بیان ہوگا، اس لیے اسے بقرہ گائے کے واقعے والی صورت کہا جاتا ہے۔ حدیث میں اس کی ایک خاص فضیلت یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ جس گھر میں یہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم قبورا فإن البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ لا يدخلہ الشیطان۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ۔ تو اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔ نزول کے اعتبار سے یہ مدنی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ہے، البتہ اس کی بعض آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ بعض علماء کے نزدیک اس میں 1000 خبر، 1000 احکام اور 1000 منہیات ہیں، یعنی منہیات یعنی کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ہماری شریعت میں۔ اچھا، اب الف لام میم یہ جو ہے ان کو اسی طرح پڑھا جاتا ہے، علم نہیں پڑھتے، اس کو الف لام اور میم الگ الگ پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن میں ایسے کچھ صورتوں کے شروع میں ہے، انہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جانے والے حروف۔ ان کے معنی کے بارے میں کوئی مستند روایت نہیں ہے، واللہ عالم بمرادہ۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ میں نہیں کہتا کہ علم ایک حروف ہے، بلکہ الف ایک حروف ہے، لام ایک حروف ہے اور میم ایک حروف ہے، اور ہر حروف پر ایک نیکی اور ایک نیکی کا اجر 10 گنا ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ تو گویا کہ الف لام میم اتنا پڑھنے سے انسان کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں حدیث سے ثابت ہے کہ قرآن کے ہر حروف کو پڑھنے کے 10 نیکیاں ہیں۔ اس کتاب میں کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ۔ تو اس کی کیا تفسیر ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں، جیسا کہ دوسرے مقامات پر ہے تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہ قرآن پاک کا نازل ہونا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے۔ الف لام میم سجدہ سورہ کی آیت ہے یہ۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ خبر بمعنی نہیں ہے، یعنی کہ یہ ہے تو بظاہر جملہ خبر کے طور پر ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے یہ ہے کہ یہ نہیں کے معنی میں ہے، یعنی کہ لا ترتابوا فیہ، اس میں کوئی شک نہ کرو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ تم اس قرآن کے اللہ کی جانب ہونے سے کے بارے میں کوئی شک نہ کرو۔ اس کے علاوہ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں ان کی صداقت میں، جو احکام و مسائل بیان کیے گئے ہیں ان سے انسانیت کی فلاح اور نجات وابستہ ہونے میں، اور جو عقائد توحید اور رسالت اور معاد کے بارے میں ہے بیان کیے گئے ہیں، ان کے برحق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب جو یہاں پر یہ کہا گیا کہ ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ دوسرے تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے؟ تو ہاں، یہ کتاب تمام انسانوں کے ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن جن کے دل میں مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کا احساس اور اس کی فکر ہی نہیں، جن کے اندر ہدایت کی طلب یا گمراہی سے بچنے کا جذبہ ہی نہیں ہوگا،
تو انہیں ہدایت کہاں سے اور کیوں کر حاصل ہو سکتی ہے؟ تو گویا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ ہدی للمتقین ہے یہ کتاب، تو چونکہ جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہی چاہتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو سمجھوں، اللہ کی کتاب کو پڑھوں اور اس سے میں اپنے لیے صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت حاصل کروں، تو پھر اسی کو ہدایت ملے گی۔ جو چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت کا تو پھر اس کو یہ قرآن حالانکہ اس کی تمام برکتوں کے ساتھ ہدایت کی کتاب ہے، لیکن پھر جو نہیں چاہتا اس کو ہدایت نہیں ملتی۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ تو اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ پیچھے اللہ نے فرمایا کہ متقین ہی کے لیے کتاب ہے، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں متقین کی کچھ صفات بیان کر رہے ہیں تو تاکہ ہم پہچان سکیں کہ کیا ہم متقین میں سے ہے۔ اگر ہم نہیں ہیں اور ہم ہدایت کی خواہش رکھتے ہیں تو پھر ہمیں وہ خصوصیات ہم میں پیدا کرنی پڑے گی۔ تو جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو غیب پر ایمان لانا پہلی صفت ہے جو کہ ضروری ہے متقی ہونے کے لیے۔ اب غیب کیا ہے اس کو ہم سمجھیں گے ابھی۔ اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر 3 بڑی بڑی صفات بتائی گئی، تو اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ غیب کیا ہے؟ امور الغیب سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ادراک عقل و حواس سے ممکن نہیں ہے، جیسے کہ ذات باری تعالیٰ، وحی الہی، جنت، دوزخ، ملائکہ، عذاب قبر، حشر۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول کی بتلائی ہوئی ماورائے عقل اور احساس باتوں پر یقین رکھنا ایمان کا جز ہے اور ان کا انکار کرنا کفر اور ضلالت ہے۔ تو پہلی سب سے بڑی جو صفت یہاں بتائی گئی وہ یہ بتائی گئی متقین کی کہ وہ جو کچھ بھی قرآن اور حدیث میں سچی باتیں بتائی گئی، جو غیب کی باتیں بتائی گئی کہ اللہ بھی ہے، اللہ کے فرشتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے وہی نازل فرماتے ہیں اپنے انبیاء کرام پر، اللہ تعالیٰ دوبارہ اٹھائے گا، حساب کتاب ہوگا، پھر جنت اور دوزخ میں لوگ جائیں گے اپنے اپنے اعمال کے مطابق، ایمان کے مطابق۔ قبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے، یہ بھی ہمارے شریعت میں بتایا گیا، اور تمام لوگوں کو حشر ہوگا، تمام لوگوں کو قیامت کے دن جمع کیا جائے گا۔ تو یہ ساری باتیں ظاہری باتیں کہ ہمارے پاس کوئی اور ذریعہ نہیں ہے ان سب باتوں کے علم کا، یہ قرآن اور حدیث سے ہی ہمیں بتائی گئی ہیں، لیکن ہمارا ان پر ایمان ہونا جو ہے وہ یہ ہمیں متقی بناتا ہے، ہمیں اللہ کا تقوی ہمیں نصیب ہوتا ہے اس سے۔ پھر اقامت الصلاۃ سے مراد پابندی سے اور سنت نبوی کے مطابق نماز کا اہتمام کرنا ہے، ورنہ نماز تو منافقین بھی پڑھتے تھے۔ یعنی کہ نماز قائم کرنے میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ اخلاص نیت سے اللہ کے لیے، اور نماز اپنی تمام شرائط کے ساتھ، وقت کی پابندی، طہارت، اور جس طریقے سے سنت کے طریقے سے ہمیں پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس نماز کے قائم کرنے میں ہے۔ پھر انفاق فی سبیل اللہ، انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کو شامل ہے۔ صدقات واجبہ جو ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، اور جو بھی واجب صدقات اللہ کی طرف سے ہم پر لازم آتے ہیں وہ ہے، اور نافلہ جو ہے انسان کی خوشی سے، چاہے پھر اللہ کی رضا کی نیت سے، چاہے کسی کو بھی دے، جو بھی خرچ کرتا ہے وہ سب شامل ہے۔ اور ایمان حسب استطاعت دونوں میں اس میں داخل ہے اور بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب آگے مزید اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفات بتائی آیت نمبر 4 میں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس کی وضاحت کیا ہے کہ پچھلی کتابوں سے کیا مطلب ہے، کہ پچھلی کتابوں پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابیں انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوئی،
یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو کچھ نازل ہوا، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پچھلے انبیاء کرام پر نازل فرمایا جو اللہ کی جانب سے تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اس سب کو ہم سچ مانتے ہیں، اور اب اپنی اصل شکل میں دنیا میں نہیں پائی جاتی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن نازل فرمایا تو اس وقت تک یہ پچھلے انبیاء کرام پر جو کچھ نازل ہوا تھا اس میں تحریف ہو چکی تھی، لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے چونکہ اس پر عمل اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے، ہمیں نہیں پتہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے، لیکن ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان پر نازل کیا پچھلے انبیاء کرام پر تو وہ سب کچھ سچ تھا۔ اور پھر اب عمل ہم کس طرح کرتے ہیں؟ صرف قرآن اور اس کی تشریح نبوی، یعنی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو حدیث کے ذریعے جو ہمیں اور مزید شریعت کے احکامات سمجھا دیے، قرآن میں ہمیں جو کچھ سمجھایا گیا تو ہمارا دین جو ہے وہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، اور اسی پر ہم اب عمل کرتے ہیں۔ ہم پچھلی شریعتوں پر اب عمل نہیں کرتے، ہاں اس پر ایمان لاتے ہیں۔ ہاں البتہ اگر اس میں سے پچھلی شریعتوں میں سے ہمیں کچھ چیزوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تصدیق کر دے تو اب وہ چونکہ حالانکہ وہ پچھلی شریعتوں میں تھا، لیکن چونکہ ہمیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کا ذکر فرمایا تو ہم پھر ان پر بھی عمل کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ وحی اور رسالت کا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے، ورنہ اس پر بھی ایمان لانے کا ذکر اللہ تعالیٰ ضرور فرماتے، کیونکہ یہاں پر صرف کیا بتایا گیا متقین کی صفات میں کہ وہ پچھلے انبیاء پر جو کچھ نازل ہوا اس پر، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں، اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ چونکہ مستقبل کے کسی آنے والے نبی کا ذکر نہیں فرمایا اللہ نے، اگر کوئی اور آنے والا ہوتا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے کہ جو بھی نبی اب آئیں گے مزید ان پر بھی ہمیں ایمان لانا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد اب کوئی اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب متقین کی صفات بتا دی تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت 5 میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ ہیں جو فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ تو یہ ان اہل ایمان کا انجام بیان کیا گیا جو ایمان لانے کے بعد تقوی و عمل اور عقیدہ صحیحہ کا اہتمام کرتے ہیں، محض زبان سے اظہار ایمان کو کافی نہیں سمجھتے۔ کامیابی سے مراد آخرت میں رضا الہی اور اس کی رحمت و مغفرت کا حصول ہے، اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور سعادت و کامرانی مل جائے تو سبحان اللہ، ورنہ اصل کامیابی آخرت ہی کی کامیابی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے گروہوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو صرف کافر ہی نہیں بلکہ اس کا کفر و عناد اس انتہا تک پہنچا ہوا ہے کہ جس کے بعد اس سے خیر اور قبول اسلام کی توقع نہیں ہے۔ تو یہ یہاں پر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا انجام بتایا تو ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصل کامیابی جو ہے وہ انسان کے لیے جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت کی میں اللہ تعالیٰ کی رضا پا لینا۔ اللہ تعالیٰ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ ہم سے خوش ہوں اور اللہ اپنی رحمت اور مغفرت سے ہمیں نوازے، اور ہمیں اللہ کی رحمت جنت ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ اصل کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کامیابی کے لیے دیکھیں صرف ایمان زبان سے نہیں کہا گیا کہ وہ ایمان لاتے ہیں، بلکہ کچھ اعمال بھی بتائے گئے، کچھ عقائد بتائے گئے۔ اس وجہ سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ ایمان صرف زبان کا اقرار یا دل میں ایمان ہونا نہیں ہے کافی، بلکہ دل کا ایمان زبان سے اس چیز کو تصدیق کرنا اپنے ایمان کی، اور اعمال سے اس کی تصدیق کرنا، یہ سارا کچھ کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ لیکن دنیا کی کامیابی کیا مشروط ہے قرآن اور حدیث کے ذریعے؟
تو دیکھیے قرآن و حدیث پر ایمان لانے والے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والے کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی پاکیزہ زندگی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے دل کو ایک ایمان کی سکون اس کو حاصل ہوتا ہے، اس پر اللہ پر توکل اسے ہمیشہ رہتا ہے اس کے ایمان کی وجہ سے۔ لیکن چونکہ یہ دنیا جو ہے وہ دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، تو اس میں انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی آئیں گی، بیماریاں بھی آئیں گی، تنگ دستی بھی ہوگی، لیکن ایک مومن جو ہے وہ ہر حال میں اس کا ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب وہ دکھ تکلیف میں ہوتا ہے تو اللہ سے اچھی امید رکھتا ہے، اللہ سے بھروسہ کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، تو وہ اجر و ثواب کماتا ہے، اللہ سے قریب ہوتا ہے۔ اور جو بھی اس کو اچھی چیزیں ملتی ہے دنیا میں، اچھی زندگی، اچھی نعمتیں، اچھا رزق، کشادہ رزق ملتا ہے، تو وہ اللہ کا شکر کرتا ہے۔ تو دونوں حالتیں مومن کے لیے بہرحال اچھی ہے دنیا میں بھی۔ یہ انجام نیک لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ تو کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے۔ تو گویا کہ جن لوگوں کو اللہ کے جیسے قرآن اسلام کا پیغام ملا، اور جن لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہاں یہ سچا دین ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے انکار کیا ماننے سے، کیونکہ ان کو دنیا کی زندگی سے زیادہ محبت تھی، دنیا کے فائدوں پر ان کی نظر تھی، ان کے دلوں میں تکبر تھا، عاجزی نہیں تھی، تو پھر ان کی اگر اس دنیا سے رخصت ہوں گے اسی اناد میں، اسی تکبر میں، تو پھر ان کے لیے سمجھانا نہ سمجھانا سب برابر ہے، وہ نہیں ماننے والے ہیں، اور وہ ان کا انجام جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سامعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر ایک طرح سے تسلی بھی دی جا رہی اس آیت میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ سب مسلمان ہو جائیں، اور اسی حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان ان کے نصیب میں ہی نہیں ہے، یہ وہ چند مخصوص لوگ ہیں جن کے دل پر مہر لگ چکی تھی، جیسے ابو جہل اور ابو لہب وغیرہ، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ سے بے شمار لوگ مسلمان ہوئے، حتیٰ کہ پھر پورا جزیرہ عرب اسلام میں آ گیا۔ ان کے عدم ایمان کی وجہ بیان کی گئی ہے کہ چونکہ کفر و معصیت کے مسلسل ارتکاب کی وجہ سے ان کے دلوں سے قبول حق کی استعداد ختم ہو چکی ہے، ان کے کان حق بات سننے کے لیے آمادہ نہیں، ان کی نگاہیں کائنات میں پھیلی ہوئی رب کی نشانیاں دیکھنے سے محروم ہیں، اور تو اب وہ ایمان کس طرح لائیں گے؟ ایمان تو انہی لوگوں کے حصے میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے برعکس لوگ تو اس حدیث کا مصداق ہے جس میں بیان کیا گیا ہے کہ مومن جب گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ توبہ کر کے گناہ سے باز آ جاتا ہے تو اس کا دل پہلے اس کی طرح صاف شفاف ہو جاتا ہے، اگر وہ توبہ کی بجائے گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو وہ نقطہ سیاہ پھیل کر اس کے پورے دل پر چھا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی وہ زنگ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ انسان کے برے اعمال کی وجہ سے انسان کے جو دل ہیں ان پر زنگ لگ جاتا ہے، مسلسل برے اعمال کرنا، جانتے بوجھتے برے اعمال کرنا، اور کبھی اللہ سے مغفرت نہ مانگنا، ایسی حالت میں پھر اپنی زندگی کو پورا کرنے والے پھر ہدایت کے قابل رہتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ اب ان کے دل سیاہ ہو چکے ہوتے ہیں۔ یہ سورہ مطففین کی آیت 14 ہے، تو یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے دل پر زنگ چڑھ گیا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو چن کر ان کے دلوں پر خود سے مہر لگا دی تاکہ وہ ایمان نہ لائیں، یہ مہر صرف اسی وقت لگتی ہے جب انسان
مسلسل گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے نافرمانیاں کرتا ہے، کبھی اللہ کی طرف پلٹتا نہیں ہے، تو ہر گناہ ایک سیاہ نقطے کی طرح اس کے دل کو کالا کرتا رہتا ہے، اور پھر جب پورا دل پر ہر طرف یہ سیاہ نقطے لگ جاتے ہیں اور دل پورا جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، پھر انسان کو کوئی ہدایت اس پر اثر نہیں کرتی۔ اب یہ تو دو گروہ کا ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک ایمان والوں کا اور ایک ایمان سے محروم رہنے والوں کا، اور ان کا عذاب، ان کا انجام بھی بتا دیا کہ اب جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ان کے لیے اب آخرت میں بھی صرف جہنم کا عذاب ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو باتیں ایک بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے گروہ کا ذکر فرمایا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو زبان سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، ہم آخرت پر، قیامت پر ایمان لائے، لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ تو اب وہ گروہ جو ہے اس کے بارے میں ہم کیا سمجھ سکتے ہیں کہ یہ تیسرا گروہ منافقین کا ہے، ٹھیک ہے، جن کے دل تو ایمان سے محروم تھے، مگر وہ اہل ایمان کو فریب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ وہ اللہ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، اور نہ اہل ایمان کو مستقل فریب میں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اس اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے سے مسلمانوں کو ان کی فریب کاریوں سے آگاہ فرما دیتا ہے۔ یوں تو اس فریب کاری کا سارا نقصان خود انہی کو پہنچا کہ انہوں نے اپنی عاقبت برباد کر لی اور دنیا میں بھی رسوا ہوئے۔ کچھ لوگ یہودی تھے اور کچھ مشرکین تھے، وہ مسلمانوں کی اس کامیابی سے بہت متاثر ہوئے، اور انہوں نے صرف زبانی ایمان کا اقرار کر لیا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، لیکن ان کے دل بالکل پکے کافر تھے۔ وہ صرف دنیا کے فائدوں کے لیے، کیونکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ اب مدینہ میں رہ رہے تھے، تو وہ چاہ رہے تھے کہ مسلمانوں کے کھلے دشمن بن کے ہم نہ رہیں، کیونکہ مسلمانوں کی قوت سے معروف تھے وہ، لیکن وہ اپنے فائدے ہر طرف رکھنا چاہ رہے تھے، تو کافروں کے ساتھ اصل میں ان کی ہمدردی تھی، مگر مسلمانوں کو کہتے تھے ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ان آیات میں بتا رہے ہیں کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ اب وہ دھوکہ کیوں دے رہے تھے، کس طرح دے رہے تھے کہ وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، بظاہر مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو مسلمانوں والے کام بھی کرتے، مگر وہ دل سے کافر تھے، تو گویا مسلمانوں کو بھی دھوکہ دے رہے تھے اور اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ ظاہر اللہ تعالیٰ کو کون دھوکہ دے سکتا ہے، مگر وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح سے ہم بچے رہیں گے، ہمیں نہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کوئی نقصان آئے گا اور نہ مسلمانوں کی طرف سے، اور ہماری طرف سے فائدے ہی فائدے حاصل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ نہ تو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ انسان ایک بار کسی سے دھوکہ کھائے گا، لیکن پھر کسی کے عمل سے، کسی کے طریقے سے بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مخلص انسان نہیں ہے، ان کا ایمان صحیح نہیں ہے، اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو کوئی دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں مسلمانوں کو قرآن میں ان کے بارے میں آگاہ بھی کر دیا، ان سے متنبہ کر دیا، تاکہ مسلمان ان کے فریب سے بہت نقصان نہ اٹھائیں۔ پھر فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، ان کے دلوں میں بیماری تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا، اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو بیماری کیسی بیماری؟ ان کی بیماری سے مراد ہے کفر و نفاق کی بیماری، جس کی اصلاح کی فکر نہ کی جائے تو بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹ بولنا منافقت کی علامت میں سے ہے، جس سے اجتناب ضروری ہے۔ سمجھتے بوجھتے انسان کیوں ایمان نہیں لاتا؟ وہ اس کا اصل میں، یا ایک تو اس سے دل میں تکبر ہوتا ہے، فرما بردار بندہ بن کے رہنا نہیں چاہتا، وہ دنیا میں اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے،
اور ایک اس کے اندر ضد ہوتی ہے اور ایک شک ہوتا ہے، مطلب یہ کہ آخرت کی باتیں پتہ نہیں آخرت ہونی ہے نہیں ہونی ہے، تو ہم آج کا نقصان کیوں کریں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے جو لوگ اس زمانے میں بھی مسلمان ہو رہے تھے اور آج بھی جو لوگ مخلص ہو کے ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ان کی زندگی میں بڑی قربانیاں اور سادگی ہوتی ہے، اور جو دنیا سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو اس قسم کی زندگی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے، وہ دنیا میں مزے لوٹنا چاہتے ہیں، دنیا کے فائدے پوری طرح سے اٹھانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک بیماری ہے، دل کی بیماری ہے کہ انسان جھوٹ بولتا ہے کسی کے سامنے، اندر کا اس کا کچھ اور ہوتا ہے، باہر کا کچھ اور ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان کے بارے میں بتایا کہ اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض قالوا انما نحن مصلحون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، خبردار رہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے۔ تو ان کا فساد کیا تھا، ان سے کس فساد کے لیے منع فرمایا گیا؟ دیکھیں فساد جو ہے اصلاح کے ضد ہے، فساد صلاح کی ضد ہے، تو کفر اور معصیت سے زمین میں فساد پھیلتا ہے اور اطاعت الہی سے امن و سکون ملتا ہے۔ ہر دور کے منافقین کا کردار یہی رہا ہے کہ پھیلاتے تو وہ فساد ہیں، اشاعت وہ منکرات کی کرتے ہیں اور پامال حدود الہی کو کرتے ہیں، اور سمجھتے یا دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ وہ اصلاح اور ترقی کے لیے کوشاں ہے، تو جانتے بوجھتے وہ غلط کام کرتے ہیں، لوگوں میں برائی پھیلاتے ہیں، خود برے اعمال سے دوسروں کے حقوق کی تلفی کرتے ہیں، مگر خود کو وہ بڑے اصلاح پسند کہتے ہیں۔ تو یہ ایک بیماری ہوتی ہے لوگوں میں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے اندر ان کا کتنا سیاہ ہے اندر کا معاملہ، لیکن وہ بظاہر سفید پوش بن کے رہنا پسند کرتے ہیں تاکہ ہر طرح کے لوگ ان کو پسند کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مفسد ہیں مگر ان کو شعور نہیں ہے۔ تو شعور مطلب کیوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ دیکھیں جو انسان اس طرح کی دوگلی پالیسی رکھتا ہے، اندر سے اس کا کچھ ہوتا ہے باہر سے کچھ ہوتا ہے، تو یہ کوئی کامیابی کی طرف لے جانے والی چیز نہیں ہے، مگر وہ اس کو اچھا سمجھ کے اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ان کو دنیا کے یعنی نزدیک کے فائدے نظر آتے ہیں، لیکن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لانگ رن میں ان چیزوں کا نقصان خود انسان کو ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو شعور نہیں ہے۔ پھر وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کرام کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ یقیناً وہی بیوقوف ہے لیکن جانتے نہیں ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی وضاحت فرمائی کہ ان منافقین نے ان صحابہ کرام کو بیوقوف کہا، یعنی جب ان سے کہا گیا کہ دیکھیں یہ جو مخلص مسلمان ہیں تم بھی اسی طرح سے مخلص ہو کر ایمان میں داخل ہو جاؤ، تو ان کو لگا کہ یہ تو بیوقوف ہے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جان اور مال کی کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کیا ہے۔ وہ مخلص مسلمانوں کو بیوقوف کیوں سمجھتے تھے؟ کیونکہ مخلص مسلمان دنیا کا فائدہ نہیں دیکھتے تھے، جب آخرت کا معاملہ ہوتا تھا وہ آخرت کو ترجیح دیتے تھے۔ تو لیکن جو دنیا سے محبت کرنے والے ہیں، جن کی ساری فائدے دنیا کی طرف نظر ہے، دنیا کے فائدوں کی طرف ان کی پوری توجہ ہے، تو ان کو یہ قربانیاں ان کی سمجھ نہیں آتی کہ کیسے بیوقوف لوگ ہیں، کیسے سادہ لوگ ہیں کہ ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ کہ اگر ہم آج بھی دیکھیں نا تو آج بھی جو لوگ متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی اور اللہ کے احکامات کا پابند رکھنا پڑتا ہے، اور وہ پابند رہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ جلدی سے دنیا کے بہت سی چیزیں حاصل کرنے کے بجائے
وہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز جائز ہے ان کے لیے اور کون سی نہیں ہے، اور دوسروں کا حق نہیں مارتے اپنے فائدوں کے لیے۔ تو بظاہر ایسے لوگ دنیا پسند لوگوں کو ایسے لوگ ہمیشہ بیوقوف ہی سمجھ نظر آتے ہیں، مگر اصل میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی عقل مندی اور سعادت ہے۔ یعنی ہدایت یافتہ جو اللہ کے نزدیک ہے وہ مخلص انسان ہے، جو سے صحابہ کرام مخلص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کے جو منافق تھے مدینہ میں ان کی طریقے کو سمجھایا کہ یہ کیا کرتے ہیں، جب تمہارے سامنے آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے طرح کے مسلمان ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن جب ان کے شیطان سے مراد وہ جو بڑے سردار تھے قریش کے اور یہود کے، ان کے پاس جا کر وہ کہتے تھے کہ ہم تمہارے ہی ساتھ ہیں، ہم تو بس یہ ان کو صحیح بیوقوف بناتے ہیں۔ مگر یہ جو بڑے سردار تھے جن کو شیاطین کہا گیا، وہ ان کا کام کیا تھا؟ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ سازشیں کرتے تھے، اور ان کی تمام کوششیں یہ تھی کہ کسی طرح اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اسلام کے اس مشن کو ختم کیا جائے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے شیاطین کہا کہ نہ صرف وہ گمراہ تھے بلکہ وہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم تو صرف مذاق اڑاتے ہیں، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، ان لوگوں کو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، کہ اللہ تعالیٰ ان کو سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ بعض اوقات انسان اللہ کی نافرمانی کے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن اللہ اسے فوراً نہیں پکڑتا، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں صحیح کر رہا ہوں، مجھے کوئی نہیں پکڑنے والا، اس طرح وہ اپنے گناہوں میں اور بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سزا ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اگر گناہ کر کے اللہ کی نافرمانی کا کام کر کے فوراً احساس ہو جانا کہ میں نے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کیا ہے، اور پھر وہ اللہ کی طرف معافی مانگ لیتا ہے، تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، کیونکہ ایسے انسان کا پھر نہ دل کالا ہوتا ہے اور نہ وہ ہدایت سے دور ہٹتا ہے، دوبارہ سے وہ گناہ سے اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن جن کو یہ ہدایت نہیں ملتی، جن کا دل صاف نہیں ہوتا، وہ اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ملتی رہتی ہے اور وہ گناہ پر گناہ کر کے اپنے آپ کو مزید عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح سے سزا ہوتی ہے ان بندوں کی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، پس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا، نہ یہ ہدایت والے ہیں۔ تو اب ان کی تجارت نے ان کو فائدہ نہیں پہنچایا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تجارت سے مراد جو ہے وہ ہدایت چھوڑ کر گمراہی خریدنا، کیونکہ جب تجارت انسان کرتا ہے تو اپنا مال دیتا ہے اور پیسے لیتا ہے، یا پیسے دے کر مال کچھ خریدتا ہے۔ تو انہوں نے اپنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت تھی وہ اس ہدایت کو چھوڑ دیا اور گمراہی کو اپنے لیے پسند کر لیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اس فعل کو تجارت سے تعبیر دی کہ ان کی جو تجارت ہے وہ سراسر گھاٹے والی ہے۔ منافقین نے نفاق کا جامہ پہن کر یہی گھاٹے والی تجارت کی، لیکن یہ گھاٹا آخرت کا گھاٹا ہے۔ ضروری نہیں کہ دنیا میں ہی اس گھاٹے کا انہیں علم ہو جائے، بلکہ دنیا میں تو اس نفاق کے ذریعے سے انہیں جو فوری فائدے حاصل ہوتے تھے اس پر وہ بڑے خوش ہوتے، اور اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو بہت دانا اور مسلمانوں کو عقل اور فہم سے عاری سمجھتے تھے۔ تو گویا کہ انسان جب بھی اللہ کے طریقے سے، اللہ کی فرما برداری سے ہٹتا ہے تو بظاہر اس کو دنیا کا کتنا بھی فائدہ مل رہا ہو، لیکن وہ اصل میں خسارے میں جا رہا ہوتا ہے،
کیونکہ آخرت کا نقصان جو ہے ہمیشہ کی ابدی زندگی میں اللہ کی ناراضگی کما لینا اور جہنم میں جانا، اس سے بڑا گھاٹا کچھ اور نہیں ہے۔ دنیا تو بہت مختصر سی زندگی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، کہ جب ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی تھی کہ اللہ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا، ان کی دیکھنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہے۔ تو اس نے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کی طرح سے سمجھایا ہے۔ منافقین پہلے وہ شرک کی تاریکی میں تھے، مسلمان ہوئے تو روشنی میں آ گئے، حلال و حرام اور خیر و شر کی پہچان ہو گئی، پھر وہ دوبارہ کفر اور نفاق کی طرف لوٹ گئے تو ساری روشنی جاتی رہی۔ یعنی اسلام کا نور تو تھا، مدینہ میں پھیل رہا تھا، اور جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے تھے، جو اخلاص کے ساتھ اسلام میں آ رہے تھے، وہ جہالت کی گمراہیوں سے، جہالت کے اندھیروں سے نکل کر ایمان کی روشنی میں آ رہے تھے۔ لیکن ان منافقین کا ایسا حل ہوا کہ وہ وقتی طور پر تھوڑا سا انہوں نے ہاں کہا، اسلام میں آئے، صرف اسلام کی چمک دمک، مسلمانوں کی طاقت دیکھ کر آئے، اپنے دنیا کے فائدے دیکھ کر آئے، لیکن فوراً پھر وہ ان کے دل میں کفر سما گیا، تو پھر وہ اپنی بصیرت کھو بیٹھے۔ اب ان کو ایمان کی سمجھ بوجھ ان کے دل میں نہیں آ سکتی، کیونکہ اب جو ہے انہوں نے جان بوجھ کر ایمان کو چھوڑ کے کفر کی طرف چلے گئے۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں صم بکم عمی فہم لا یرجعون، بہرے گونگے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹیں گے۔ ظاہر ہے کہ جب انسان اللہ کے دین کی ہدایت اور روشنی کو چھوڑ کر گمراہی کے اندھیرے کو پسند کرتا ہے، تو اس کی وہ نہ اپنی آنکھوں سے حق کو دیکھ سکتا ہے، نہ اپنے کانوں سے حق کو سن سکتا ہے۔ اور او کصیب من السماء فی ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین، یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہو، موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے۔ تو یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک طرح سے تشبیہات دیے، جس طرح سے آسمان سے تیز بارش آتی ہے جس میں کڑک ہوتی ہے، گرج ہوتی ہے، تو اسی طرح جو قرآن نازل ہو رہا تھا اس میں مختلف قسم کے احکامات تھے، اس میں کچھ مشکل احکامات بھی تھے کہ برائیوں کو چھوڑ دو، پھر جہاد کرنا تھا، اور اپنے نفس کا جہاد، دشمنوں سے جہاد کرنا تھا، اور کچھ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کے باتیں کھول دی تو یہ ساری چیزیں ایسی تھی جس سے ان کے دل ڈر جاتے تھے، اور وہ سننا نہیں چاہتے تھے کہ کہیں سنیں گے تو ان کو اس خوف ان کے دل گھبرا جائیں گے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتنا بھی وہ اپنے آپ کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، حق کو نہ سنیں، اللہ تعالیٰ ان کو برے انجام تک پہنچائے گا، اللہ تعالیٰ ان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے جس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب اس پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھیں اوپر کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو مثال دی وہ پکے منافقین کی مثال دی کہ انہوں نے ان کی سمن بکمن عمیون ہو گئے، ان کی آنکھیں، کان، دل سب کچھ بند ہو گئے، اب حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ جنہوں نے جو دل سے پکے کافر تھے اور صرف زبان کے مسلمان تھے، ان کے دلوں میں ذرا سا بھی ایمان نہیں تھا۔ لیکن یہ دوسری قسم کے منافقین کا ذکر ہے اس آیت میں، جو کہ جس پر کبھی حق واضح ہو جاتا اور کبھی اس کی بابت وہ ریب اور شک میں مبتلا ہو جاتے۔ بس ان کے دل ریب اور تردد میں اس بارش کی طرح ہے جو اندھیروں، شکوک، کفر اور نفاق میں اترتی ہے۔ گرج چمک سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، حتیٰ کہ خوف کے مارے اپنی انگلیاں
اپنے کانوں میں ٹھوس لیتے ہیں، لیکن یہ تدبیریں، یہ خوف و دہشت انہیں اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا، کیونکہ وہ اللہ کے گھیرے سے نہیں نکل سکتے۔ کبھی حق کی کرنیں ان پر پڑتی ہے تو حق کی طرف جھک جاتے ہیں، لیکن پھر جب اسلام یا مسلمانوں پر مشکلات کا دور آتا ہے تو پھر حیران اور سرگردہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو اسلام کی اچھی باتوں سے ان کے دل پر اچھا اثر آتا تھا، جو آسان احکامات ہوتے تھے، جس میں ان کو کچھ فائدہ دنیا کا بھی مل جاتا تھا، تو اس کے لیے وہ اسلام کی طرف ان کے دل کھنچتے بھی تھے۔ لیکن پھر جب مشکل احکامات آ جاتے تھے، جو دنیا کا جس میں نقصان نظر آتا تھا، تو پھر وہ کیا کرتے تھے کہ شک میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ ہم دنیا کا نقصان کیسے کریں، کیا پتہ ہمیں آخرت کا فائدہ ملنا بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور پھر جب جو مشکل احکامات آتے تھے جہاد وغیرہ کے، تو وہ اس سے گھبرا کر اپنے کانوں کو بند کرنا پسند کرتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی انسان اللہ کی پکڑ سے نہیں بھاگ سکتا، اور اگر ان کا یہی حال رہا تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ بھی پکے منافق، پکے کافر ہو جائے، ان کا جو تھوڑا بہت ایمان ان کے دل میں آتا ہے وہ صلاحیت بھی وہ کھو دیں، پھر ایسا نہ ہو کہ وہ ہدایت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جائے۔ تو یہ جو عملی منافقت ہے وہ ابھی بھی پایا جاتا ہے، آج کے لوگوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور ہمیشہ رہے گا، کیونکہ ہر انسان جو ہے پورے اخلاص سے ہر قربانی کرنے کے لیے تیار نہیں ہو جاتا۔ انسان دنیا میں بہت سے لوگ شک میں رہتے ہیں، دنیا کے فائدے ان کو بہت زیادہ کھینچ رہے ہوتے ہیں، اور ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، تو وہ ہمیشہ ڈاواں ڈول رہتے ہیں، کبھی اللہ کی طرف آتے ہیں، کبھی دنیا کی طرف جھک جاتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمیشہ رہے گی۔ لیکن جو پکے منافق تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد صرف زبان سے صرف مسلمان ہوئے تھے، اس قسم کے منافق جو ہے وہ اب اتنے زیادہ ہمیں نظر نہیں آتے، کیونکہ اب اسلام کی اتنی رونق اور عزت نہیں ہے، اسلام دوسروں پر اتنا غالب نہیں ہے کہ اس کی روشنی اور اس کی چمک دمک سے لوگ صرف زبان سے مسلمان بنے، جبکہ ان کے دل جو ہے وہ دنیا میں گھرے ہوئے ہوں۔ لیکن یہ جو عملی منافقت ہے جس کا بعد میں ذکر کیا گیا، اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے، کیونکہ ہمیں اپنے عمل کو ہمیشہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے خالص رکھنا ہے، اور جو بھی شک و شبہات جو ہیں انسان کو دنیا کی محبت اگر کھینچتی ہے گناہوں کی طرف، تو ہمیں بچنا ہے، کیونکہ یہ بہت خطرناک راستہ ہے کہ انسان کہیں ایسا نہ ہو کہ گناہوں کی طرف بڑھتے بڑھتے بالکل گمراہی میں پڑ جائے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخر میں فرمایا کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اسے اللہ تعالیٰ خیر اور بھلائی دے دے، مگر انسان جو ہے وہ اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، اور اپنے اوپر نظر رکھنی چاہیے انسان۔